فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی، مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں چھوڑ دی، وہاں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، اللہ پاک نے اولاد دے دی۔ فرمایا میرے زکریا گھبرانا، یا خذ الکتاب بقوہ، میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام۔ تو وہی مریم جب جوان ہوئی، شانی ہوئی، اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کا نمونہ اسی کو بنا لیا۔ فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے، باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی، ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا، آؤ میں خدا ہوں، میں بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی کا پالن ہار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدہ مریم علیہ السلام پاکیزہ مائی، اتنی نیک مائی ہے، قرآن کریم میں اس کا 35 جگہ نام آتا ہے، 35 جگہ نام آتا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا۔ غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی، پہاڑ میں رہتی تھی، غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی، کپڑے اتار لیے، دیکھتی کیا ہے، اپنی طرف آتا ہوا ایک نوجوان کو دیکھا، ایک آدمی آ رہا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، چنانچہ انہوں نے فوراً کپڑے ڈالے، اور جب وہ قریب آیا، جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ السلام کے، ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، فرمایا او میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو، وذکر ذکر کر فی الکتاب مریم، قرآن جیسی مقدس کتاب میں، کلام الہی میں ذکر کرو مریم علیہ السلام کا۔ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے الگ ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی خدا کی، جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا، فتمثل لہا بشرا سویا، آدمی کی شکل میں آدمی آیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا، قال انی اعوذ بالرحمن، او آنے والے، او انسان، او آدمی، او مرد، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی امان میں آتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی نگہبانی چاہتی ہوں، وہی میرا رکھا، وہی میرا رکھوالا، وہی میرا نگہبان، وہی میرا محافظ، پر ان کنت تقیا، تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اللہ کی امان چاہی، اللہ کی حفاظت چاہی، اللہ کی پارت مانگی، اللہ کی نصرت مانگی، اللہ کی امداد مانگی۔ آگے سے وہ آنے والا کہتا، قال انما انا رسول ربک، مائی مریم میں آدمی نہیں، میں بندہ نہیں، میں جنا نہیں، میں مرد نہیں، میں تو رسول ربک،
فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، میں تو فرشتہ ہوں، ملائکہ میں سے ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے۔ جبریل امین تھے، ملائکہ کا سردار ہوں، سارے آسمانوں کے، عرش کے، زمین کے فرشتوں کا میں تو سردار ہوں۔ تو کیسے آیا بھائی یہاں؟ جناب کا یہاں کیا کام ہے؟ میں غسل کر رہی ہوں علیحدہ ہو کر کے، آپ کیوں آئے یہاں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا، یوں نہیں کہا میں دینے آیا ہوں۔ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں بھی رب نے بھیجا، یہ بات بھی مجھے رب نے بتائی اور رب نے مجھے بھیجا ہے، اور یوں کہنے کے لیے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے خبر دوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائی، پریشان ہو، میں بگڑی ہوئی نہیں، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے چھوہا تک نہیں، پھر کیسے ہو جائے گا؟ جبریل امین نے جواب دیا، خدا کہتا قال کذالک، اللہ پاک جب کرے گا اس کی مرضی۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، اس نے حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا۔ خدا پر یہ بات آسان ہے، وہ کرے گا، میں نے تجھے بتا دیا اور خدا کے حکم سے بتایا ہے، خدا کی طرف سے بتانے تجھے آیا ہوں۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائیں، پریشان ہو گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، یہ قرآن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، مقدمے میں تنگی دور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ شبیلوں اور بیماریوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو برکت والی، رحمتوں والی، رہنما قانون کی کتاب ہے، یہ تو تعزیرات الہی ہے، خدا کا کلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ جبریل تو اتنی بات کر کے گیا، میرے پیٹ میں بوجھ سا محسوس بھی ہونے لگا جیسا پیٹ میں بچہ ہو۔ اللہ اللہ، شرم والی تھی، غیرت والی تھی، حیا والی تھی، جب پیٹ اپنا بڑا ہوتا دیکھا، دور جنگلوں میں، پہاڑوں میں نکل گئی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، شرم کی ماری پہاڑوں پہ چڑھ گئی۔ اللہ وہاں کھلاتا تھا، وہ کھاتی تھی، اللہ اس کو تو پہلے بے موسم پھل ملتے تھے۔ اللہ پاک کی قدرت کا تماشا دیکھو، نمونہ دیکھو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا، دائی کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، پاس دوسری عورت کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، گوادارو کرنے والا کوئی نہیں، ٹکا انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں، پاس بیٹھ کے تھوڑی بہتی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اکیلی سیدہ مریم علیہ السلام ہے۔ بچہ پیدا ہونے کا جب درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، تو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ ادھر مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے لڑکا دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بات عورتوں کے مطلب کی ہے، تمہیں کیا خبر؟ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے،
بڑی سخت پیاس لگتی ہے ماں کو، تو مریم علیہ السلام کو جب بھوک لگی اور پیاس لگی تو اس وقت کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ نہ تھا۔ جب درد ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کا ایک تنا خشک منڈ بالکل سوکھا ہوا ایک لکڑ کھڑا تھا کھجور کا، اس کا پکڑ کے یوں سہارا لیا حضرت مریم علیہ السلام نے، اور جب بھوک لگی پیاس لگی تو آواز آئی مریم اس کو پکڑ کے ذرا ہلا۔ الہ العالمین پتا کوئی نہیں، خشک کا سبق بھی کوئی نہیں، اس کے ہلانے سے کیا ہوگا، اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا، اس کے قریب جانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا مریم اب تو سمان جا، اب تو سمجھ جا، جو بغیر باپ کے تیری جھولی میں لڑکا بٹھا سکتا ہے وہ سوکھی کھجور پہ تر تر پکی پکی تازی کھجوریں لگا کے تجھے کھلا بھی سکتا ہے۔ بس یہی بات اللہ کا قرآن ہر جگہ پیش کرتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا، بنا دیا، اب دوسری مرتبہ قبر میں سے پھر پیدا کرنے مشکل ہے۔ کوئی انجینئر اگر ایک دو کام کر لے اس کے لیے تیسرا کام کرنا کیا مشکل ہے؟ اور جو خدا اربوں خربوں پدموں سنکھوں انسان بناتا 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 رہا ہے تو وہ قبر میں تجھے مجھے اٹھا کر کے نہیں پوچھ سکے گا تو دنیا میں کیا کرتا رہا؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو پکڑ کے تھوڑی سی حرکت دی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پکی پکی کھجوریں گر رہی ہے، مریم علیہ السلام نے جھولی بھر لی، پکی پکی کھجوریں کھائیں اور یوں پہاڑ میں سے پانی کا چشمہ